السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احتساب اور ایمان، آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محاسبہ یا احتساب بہتر سے بہترین کا سفر ہے اور اس سفر کی منزل جنت ہے۔ ایمان بڑھتا ہے تو احتساب کی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے، اور جب احتساب کی لگن لگ جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گویا کہ ایمان و احتساب لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان کا پیمانہ وہی ہوگا جو احتساب کا ہوگا۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔ ٹارگٹ یا نصب العین کو پورا کرنے کے لیے کما حقہ کوشش کرتے ہوئے جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کا بروقت تدارک کرنا ہے۔ جو غلطی ہو جائے اس کو آگے بڑھنے سے پہلے درست کر لینا ہے، تاکہ جب مالک کے سامنے کام کی رپورٹ پیش کرنا حاضر ہوں تو مالک خوش ہو جائے۔ اس کو قرآنی زبان میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور نبی بھی نفوس کی تزکیے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات کے حضور پیشی کسی بھی لمحے متوقع ہے، اور اس کی نگاہوں سے کسی لمحے بھی ہم اور ہمارے اعمال اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اس رب کی عظمت کا احساس، اس ذات کی پہچان، اس رب کی رحمت کا عرفان جس قدر دل میں جاگزیں ہوگا، اسی قدر مومن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی حقیقت سے واقف ہوگا، اور اس پر ہر لمحہ جواب دہی کا خوف غالب رہے گا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ پہلا محاسبہ اپنے ایمان کا یہ ہے کہ توحید کا عرفان ہو۔ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ، اس کی ذات پہ ایمان بالغیب کے تقاضے ہر شق اور ہر شرط کے ساتھ پورا کرنا ہی اس کو ایک ماننا ہے۔ شرک خفی اور جلی کا علم درست اور مکمل ہونا چاہیے، یعنی وہ شرک جو چھپے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ جو ظاہر ہوتے ہیں، وہ ان دونوں کا علم درست اور مکمل ہونا چاہیے۔ شرک تو کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ جب افکار و اقوال میں، اعمال و معاملات میں اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھنے کا دعویٰ بھی ہو اور شک و تذبذب بھی موجود ہو، دنیا کیا کہے گی کا خوف بھی ہو، روزی کے حصول میں کامیاب ہونے کے لیے مروجہ دنیاوی اصول بھی سہارا لگتے ہوں، مشکل کشا اللہ کی ذات بھی سمجھی جائے، مگر واسطے کے لیے غیروں کے در پہ حاضری بھی ہو، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کی یہ کون سی شکل ہے؟ شرک کم ہو یا زیادہ توحید کو خالص نہیں رہنے دیتا۔ زمزم جیسے مقدس پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ زمزم نہیں رہتا، اسی طرح شرک کا شائبہ بھی توحید کو خالص نہیں رہنے دیتا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور للہ الدین الخالص کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو خالص ہو اور ہمہ پہلو مکمل ہو۔ ہم اپنے اعضاء و جوارح کے اقدامات سے، ذاتی پسند و ناپسند کے معیار سے، خاندان و برادری کے اصولوں سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، اس ایک اللہ کے سامنے اپنے ہر عمل کی جواب دہی کا کتنا خوف رکھتے ہیں۔ سوچئے اور دل سے سوچئے، کیا واقعی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے، کیسی محبت ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی ایک نہیں مانتے، یا جو من کو پسند ہو وہ مان لیتے ہیں، اور انفرادی و اجتماعی معاملات میں اپنے رب کو احکم الحاکمین تسلیم نہیں کرتے، اور اس رب کائنات کے حضور پیشی کو اپنے باس کے سامنے پیش ہونے سے بھی زیادہ معمولی جانتے ہیں۔ ہر مومن اپنا خود محاسب بنے اور سوچے کہ اس نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ کو صرف اور صرف ایک الواحد الاحد تسلیم کرنے کے
کیا ثبوت تیار کر رکھے ہیں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کی تلقین سراسر ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف راغب کرنا ہے، ورنہ وہ مالک یوم الدین تو علیم بذات الصدور ہے۔ یہ سب ریکارڈ تو ہمیں ہی دکھانے مقصود ہیں، اس دن جب ذرہ برابر نیکی اور بدی سامنے لائی جائے گی اور کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ جب حکم ہوگا پڑھو اپنے اعمال نامے کہ آج ہر نفس کو اپنے کرتوت دیکھ کر خود ہی اپنا مقام سمجھ آ جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس دن کی شرمندگی یاد رہنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا ہے۔ دنیا کے انسانوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا دراصل اللہ کی ذات کو بھلا دینا ہے۔ جو دنیا کی خاطر اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، اور اللہ کا کسی کو بھلا دینا یہ ہے کہ اس سے اپنی حالت بہتر کرنے کا احساس چھین لیا جائے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے جائیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کے طریقے کیا ہوں۔ تجدید ایمان کی تلقین لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے بتائی گئی ہے۔ جب بھی یہ ذکر کیا جائے تو اپنے اور اللہ رب العزت کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو شعوری کوشش کر کے دل میں محسوس کیا جائے۔ اسماء الحسنہ کو یاد کرنے پہ جنت کی بشارت ہے۔ اسماء الحسنہ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ معرفت محض زبان سے نام دہرانے سے نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کی معرفت مانگیں بھکاری بن کر، جس کی جھولی بھر گئی وہ ولی اللہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے شعوری تصور کی پریکٹس دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ باقی اوقات میں بھی یہ عمل جاری رہے۔ رمضان المبارک کے قیام اس پریکٹس میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ اگلے 11 ماہ یہ مشق جاری رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے سارے معاملات کی درستگی کے لیے التجا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم صدق دل سے گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیری کوئی اولاد ہے اور نہ تو کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی تیرا ہمسر ہوگا، نہ ہے نہ کبھی تھا۔ ہم ان سب قصوروں کی معافی چاہتے ہیں جو تیری ذات و صفات کے ساتھ ہم سے سرزد ہوئے، اور تیری خالص بندگی کے لیے تجھ سے ہی اعانت طلب کرتے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ اظہار کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے اپنے قصوروں کا بار بار اعتراف کرنا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔ طالب دعا اور دعا گو بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔